الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. آپ سارے درود پاک پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں تاکہ پیچھے سے آنے والوں کو آسانی ہو جائے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. اللہ رب العزت جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کا بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے مسلمان بنایا، پھر کرم کیا تو حضور کا امتی بنایا، اور بڑا ہی کرم کیا تو پھر حضور کا عاشق بھی بنا دیا. امتی ہوتے ہیں لیکن عاشق ہوتے ہیں. وہ نبی فرش پر آئیں تو اس کو میلاد کہتے ہیں، اور وہ نبی عرش پر جائیں تو اس کو معراج کہتے ہیں. میرے نبی کا آنا بھی کمال ہے، میرے نبی کا جانا بھی کمال ہے. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رفعتیں، وہ شانیں، وہ مراتب، وہ منازل عطا کیے ہیں کہ ہم ذکر نہ بھی کریں تو کمی نہیں ہے، اور ہم ذکر کر بھی لیں تو فائدہ صرف ہمارا ہی ہے. اس کی ریپیٹ بند کریں. تو جو انسان ذکر کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے. ابھی آپ نے مجھ سے پہلے علامہ صاحب کا بیان سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو جو معجزہ دیا وہ اس دور کے تقاضے کے مطابق دیا. آخری بات جو علامہ صاحب کر رہے تھے وہ یہ تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا معجزہ دیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ لوگ قرب قیامت چاند پر قدم رکھنے کی باتیں کریں گے، تو حضور کو وہاں تک بلایا جہاں تک جانے کا کوئی سوچ بھی. اب میں نے صرف ایک نقطہ بیان کرنا ہے، پھر اس پہ گفتگو کرنی ہے. اگر آپ پہلی بات پہ توجہ کریں گے تو بات سمجھ آئے گی. نمازیں کب فرض ہوئی ہیں؟ معراج سے واپسی پہ. کب فرض ہوئی ہیں؟ تو جاتے وقت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کیا وہ کیا تھا؟ نماز تو فرض ہی واپسی پہ ہوئی ہے، لیکن جاتے وقت حضور نے انبیاء کو نماز پڑھائی ہے، وہ کیا تھا؟ دوسری بات، بشر جو ہوتا ہے انسان وہ لا مقام میں جا نہیں سکتا. لا مکان کہتے ہیں جہاں پہ کوئی مکان ہی نہ ہو. انسان لا مقام میں نہیں جا سکتا، اور خدا وہ ہوتا ہے جو مقام میں آ نہیں سکتا. جو کسی جگہ میں سما جائے وہ رب نہیں ہوتا، کیونکہ رب ہوتا ہی وہ ہے جو کسی جگہ سما نہ سکے. ہم اس رب کو نہیں مانتے جو کسی کمرے میں پڑا ہو، جو بندوں نے خود تراشا ہو. ہم اس رب کو ماننے والے ہیں جو کسی جگہ میں سما نہیں سکتا. اب بشر جو ہے وہ لا مقام میں جا نہیں سکتا، خدا مقام میں. اور اگر حضور صرف اور صرف نور ہیں تو نوریوں کا سردار بھی سدرا سے آگے نہیں گیا. اب بشر لا مقام میں جا نہیں سکتا، نور سدرا سے آگے جا نہیں سکتا، خدا مقام میں آ نہیں سکتا. ملاقات ہوئی ہے اور 18,000 سال ہوئی ہے، تو وہ ہوئی کہاں پہ ہے؟ اگر کہو کہ بشر لا مقام میں گیا، جائز ہی نہیں. خدا مقام میں آئے تو کفر ہے.
نور سدرہ سے آگے جا نہیں سکتا، اگر جا سکتا ہوتا تو جبریل بھی جاتے، نوریوں کے سردار ہیں۔ اب بشر لامقام میں جا نہیں سکتا، نور سدرہ سے آگے جا نہیں سکتا، خدا مقام میں آ نہیں سکتا، تو ملاقات ہوئی تو ہوئی کہاں پہ؟ تو ایک ہی جواب ہے بس، بشر ام ہانی کے گھر رہ گیا، جہاں سے معراج شروع ہوئی۔ بشر ام ہانی کے گھر رہ گیا، نور سدرۃ المنتہا پہ رہ گیا، جہاں بشر اور نور کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے میرے مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے۔ ورنہ بتاؤ ملاقات کہاں پہ ہوئی؟ خدا کو مقام میں لاؤ گے تو ویسے ہی کفر ہے، بشر تم لا مقام میں لے کے جا نہیں سکتے، تو ملاقات تو پھر ہوئی ہے نا۔ تو کہنا پڑے گا کہ رسول کریم کی جو حدیث ہے وہ آج سمجھ آتی ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تیرے نبی محمد کی حقیقت کو تیرے رب کے سوا کوئی جان ہی نہیں سکتا، یہ صرف تیرے رب کا کام ہے کہ وہ جانتا ہے کہ میں کون ہوں، ہم عقل پہ تولنے تو نہیں تول سکتے۔ ایک زمانے تک لوگ اعتراض کرتے تھے کہ دیکھیں جی آصف بن برقیہ آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت کیسے لے آیا، حضور معراج پہ کیسے چلے گئے، اتنا آنن فانن کیسے ہو سکتا ہے، اتنا وزنی تخت کیسے اٹھایا جا سکتا ہے۔ آج گورے کو اللہ نے عقل دی، اس نے جہاز بنایا، وہ 500 بندہ اٹھا کے مہینوں کا سفر گھنٹوں میں کر لیتا ہے۔ گورے کی بنائی شے کو ساروں نے مان لیا، عمل بھی کر لیا، استعمال بھی کر لیا، لیکن جن کو طاقت رب تعالیٰ عطا کرے ان کے بارے میں شک میں پڑ گئے۔ قرآن مجید کی جو میں نے معروف آیت تلاوت کی جو معجزہ معراج کے متعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے میں سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ یہ جو پہلا جملہ میں بولنے لگا ہوں، اگر آپ اسی کو سمجھ لیں تو معراج کے سارے اعتراض ختم ہو سکتے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی۔ یہ دعویٰ حضور نے نہیں کیا کہ میں سیر کر کے آیا ہوں، یہ تو دعویٰ ہی اللہ کر رہا ہے کہ سیر میں نے کروائی ہے۔ اب کوئی کہے معراج کیسے ہوئی تو اللہ پہ اعتراض کر رہا ہے، کیونکہ سیر تو اللہ کروا رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے سیر کروائی ہے، حضور نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں سیر کر کے آیا ہوں، یہ تو دعویٰ ہی رب کی ذات کا ہے۔ اچھا جب دعویٰ رب نے کیا کہ میں نے معراج کروائی ہے تو یہ کیسے ہوا، وہ کیسے ہوا؟ تو بھائی جس رب نے معراج کرائی ہے وہ رب بلا کون ہے؟ جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ تو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اب تم رب کی قدرت کا انکار کرو کہ کیسے ہو گئی؟ تو دعویٰ اللہ کی ذات نے کیا۔ ہمارے معاشرے کا دستور ہے کہ جب کوئی دولہا بنتا ہے تو ماں باپ دیکھ کے کہتے ہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہن بھائی دیکھیں تو کہتے ہیں ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اب جس رات حضور کو شب اسرا معراج کا دولہا بنایا گیا نا، والدین بھی نہیں تھے کہ جو دیکھ کر کہتے سبحان اللہ۔ زوجہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی وصال ہو چکا تھا، جو دیکھ کر کہتی سبحان اللہ۔ چچا ابو طالب کا بھی وصال ہو چکا تھا، جو دیکھتے تو کہتے سبحان اللہ۔ جب حضور کو معراج کا دولہا بنایا گیا تو فرش پہ حضور کو دولہا بنا ہوا دیکھ کر جب کوئی سبحان اللہ کہنے والا نہیں تھا تو رب نے خود ہی کہہ دیا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو راتوں رات سیر کے لیے لے گئی۔ سبحان اللہ کے بارے میں جو بات ہمیں سمجھنی چاہیے، ہم نے ایک حدیث پاک سنی ہوئی ہے کہ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے نام کا جنت میں ایک درخت لگتا ہے۔ اتنی حدیث تو سب سننی ہے۔ ایک بندے نے کھجور کھائی ہے اور وہ کھجور کھانے کے بعد اس کی گٹھلی کسی کی زمین میں پھینک دے اور اس گٹھلی پہ درخت اگ جائے، تو اب وہ درخت کس کا ہوگا؟ جس کی زمین ہے۔ گٹھلی پھینکنے والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ گٹھلی میں نے پھینکی ہے لہذا درخت مجھے دے دو۔ اس طرح تو بندہ کسی کی زمین میں جا کے بیج لگا دے اور کل کو کہ فصل میری ہو گئی ہے۔ تو جس کی زمین ہوتی ہے فصل اس کی ہوتی ہے، جس کی زمین ہوتی ہے درخت اسی کا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زمین کسی کی ہو اور درخت کسی اور کا ہو، ایسا قانون نہیں ہے۔ اب حدیث پاک سنیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا تو اس کے نام کا جنت میں ایک درخت لگتا ہے،
جنت کا درخت بلا کیسا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک گھوڑا بغیر وقفے کے 70 سال تک بھاگتا رہے تو جنتی درخت کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ اللہ نے جنت اتنی گھنی بنائی ہے، اور جنت کا دروازہ جو ہے نا، جو انشاءاللہ سرکار کے صدقے ہمارے لیے کھولا جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا گھوڑا 100 سال تک بھاگتا رہے، وقفہ نہ لے، تو جنت کا دروازہ ختم نہیں ہوتا۔ یا جس رب کی جنت اتنی سونی ہے، اس کا محبوب کتنا سونا ہوگا یار۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، اس کے نام کا جنت میں ایک شرعی مسئلہ کیا ہے، جس کی زمین ہوتی ہے درخت۔ تو اب یہ مسئلہ سمجھ آیا کہ جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں نا، صرف درخت نہیں لگتا، پہلے جنت کی زمین ہمارے نام ہوتی ہے، پھر اس پہ ہمارے نام کا درخت لگایا جاتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوا کہ زمین کسی کی ہو درخت ہمارا ہو؟ ایسا نہیں ہوتا، جس کی زمین ہے درخت اسی کا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے سیر کروائی۔ سیر میں اور سفر میں فرق ہوتا ہے۔ سفر انسان خوشی کا بھی کرتا ہے، غمی کا بھی کرتا ہے، اور سفر میں توجہ صرف اپنی منزل پہ ہوتی ہے کہ بندہ تیزی کے ساتھ پہنچے، اپنا کام کرے اور تیزی کے ساتھ واپس آ جائے، یہ سفر ہے۔ سیر کی ہوتی ہے کہ بندہ ایک ایک مقام پر رکتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، اس کے بارے میں معلومات لیتا ہے، تاکہ واپس جا کے بتا سکے کہ جہاں سے میں ہو کر آیا ہوں وہاں پہ یہ صورتحال ہے۔ اس کو سیر کہتے ہیں۔ جیسے کسی ادارے میں کوئی وزٹ کرنے آ جائے تو اس کو ایک ایک شعبے کا تعارف کروایا جاتا ہے کہ وہ سیر کرنے آیا ہے۔ سفر میں کیا ہے کہ غمی کا سفر ہے، بندہ تیزی سے گیا واپس آ گیا، سفر ہے تیزی سے بندہ منزل پہ پہنچا، کام کیا، واپس آ گیا، یہ سفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سفر نہیں کروایا، کیا کروائی ہے؟ اور سیر کا عالم کیا؟ کنڈی ہل رہی ہے، بستر گرم ہے، پانی بہہ رہا ہے، اس میں ایک چیز کا اضافہ اور کروں، یہ 3 باتیں تو آپ نے بچپن سے سنی ہوئی ہیں۔ جب حضور براق پہ سوار ہوئے اور حضور نے امامہ باندھا تو ایک درخت کی ٹہنی حضور کے امامے سے چھوئی اور وہ ٹہنی لہرانے لگی۔ محدثین لکھتے ہیں جب حضور معراج سے پلٹے تھے ٹہنی تب تک لہرا رہی تھی۔ یہ حضور کی سیر ہے، اور سیر کیسی ہے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے لامکان تک ایک ایک مقام پر رکے، مشاہدہ کیا، انبیاء سے ملاقات کی، انبیاء کو نماز پڑھائی، جہنم کا مشاہدہ کیا، جنت کا مشاہدہ کیا، اور محدثین نے لکھا کہ اللہ رب العزت کی اور محبوب کی جو ملاقات ہے وہ 18,000 سال جاری رہی ہے۔ اب انسان کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ عقل اس بات کو نہیں مانتی، لیکن سائنس نے جتنی ترقی کی ہے نا، اہل سنت کا عقیدہ ہی مضبوط کیا ہے۔ حالانکہ ہمیں اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے سائنس کی حاجت نہیں ہے، لیکن عوام کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دینے لگا ہوں۔ کتنے سال ملاقات رہی جی؟ عقل مانتی ہے؟ بولو تو صحیح یار۔ لیکن سائنس نے آج ہمیں بتایا کہ یہ ہو سکتا ہے۔ آپ میری طرف توجہ کریں گے تو آپ کو مثال سمجھاؤں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ آپ سب کے گھروں میں گھڑی لگی ہوگی، لگی ہوئی ہے کہ نہیں؟ کئیوں کے موبائل میں ہوتی ہے، کئیوں کے ہاتھوں پہ ہوتی ہے۔ اچھا، گھڑی پہ اگر بج جائیں 12، کتنے بج جائیں؟ وہ چہرے پہ نہیں کہا، گھڑی پہ کہا یار، سبحان اللہ تو کہو یار، کتنے بج جائیں؟ اچھا، 12 بجنے کے بعد جب 12 پہ سوئی آ جائے، آپ گھڑی کا سیل نکال دیں تو ٹائم کہاں پہ رکے گا؟ بولو تو صحیح، 12 پہ۔ 1 سال بعد، 2 سال بعد، 10 سال بعد، 50 سال بعد آپ نے دوبارہ سیل ڈالا اور اس کی پن دبائی، گھڑی کہاں سے چلے گی؟ 10 سال بعد، 100 سال بعد، 1000 سال بعد۔ مطلب یہ ہوا کہ گھڑی کی جان اس کے سیل میں ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ گھڑی کی جان اس کے سیل میں ہے۔ 12 پہ روکی تو 10 سال بعد بھی سیل ڈالا تو گھڑی کہاں سے چلی؟ جہاں پہ رکی تھی۔ اب سنو، مصطفیٰ کائنات کی جان ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا،
وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے، اوے جان ہے تو جہان ہے۔ جہاں پہ گڑی رکے سیل 100 سال بعد ڈالو تو وہیں سے چلتی ہے۔ جب کائنات کی جان کائنات سے نکلی تو کائنات وہیں پہ رک گئی۔ 18,000 سال بعد جب کائنات کی جان میں جان آئی تو پھر نظام کائنات دوبارہ چلنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، ارے جان ہے تو جہان ہے۔ کائنات میں حضور نہ ہو تو کائنات وہیں بھی رک جائے۔ یہ کائنات اب سمجھ آتی ہے کہ پانی گرم کیوں رہا، بستر گرم کیوں رہا، کنڈی کیوں ہلتی رہی، کیونکہ کائنات میں تو جان ہی نہیں تھی۔ جب حضور نکل گئے تو کائنات وہیں پہ رک گئے۔ کیوں؟ کہ محبوب نے فرمایا تھا نا کہ اللہ نے کائنات کیوں بنائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، اے محبوب اگر تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا تو کائنات ہی نہ بناتا۔ تو جس کے لیے کائنات بنی ہے جب وہ کائنات میں نہ رہے تو پھر کائنات بھی رک گئی۔ اس واسطے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سیر کروائی گئی، ایک ایک جگہ پر روک کر مشاہدہ کروایا گیا، یار جس مصطفیٰ کی سیر آج تک سمجھ میں نہیں آئی، سوچو اس مصطفیٰ کے سفر کی رفتار کا عالم کیا ہو گیا۔ ابھی تک سیر ہی سمجھ نہیں آتی۔ آگے فرمایا لیلن، رات کے وقت سیر کروائی۔ دن کو جاتا دیکھتے سارے کلمہ پڑھتے ہیں، رات کو سیر کروانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ صبح پتہ چلے ابو بکر کون ہے، ابو جہل کون ہے۔ دیکھ کے تو سارے مانتے ہیں، اور ایمان والوں کی جو نشانیاں ہیں وہ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والا وہ ہوتا ہے جو غیب پر ایمان رکھے۔ ہم خدا کو مانتے ہیں، خدا ایک غیب ہے، ہم نے نہیں دیکھا۔ جنت کو مانتے ہیں، جنت ایک غیب ہے، جہنم ہے، جنات ہیں، فرشتے ہیں، لیکن ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں حالانکہ یہ غیب کی چیزیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اعلان کیا کہ ایمان والا وہ ہوتا ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ شرعی مسئلہ میں ایک بیان کر دوں کہ علاقے میں، پورے علاقے میں اگر 10 مساجد ہیں تو ایک اذان سننا واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ کسی کے دل میں یہ اعتراض نہ بیٹھ جائے مولوی صاحب اپنی کام جاری رکھیے گا۔ ایک اذان بندہ سن لے تو اس کے بعد اپنا کام کاج وہ شروع کر سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی اذان ہوگی تب تک گفتگو مکمل ہو چکی ہوگی، پھر ہم اس کو سن لیں گے، ٹھیک ہے جی، کہ پہلے سن لیں؟ ہاں سن لو، میں پتہ سی چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والا وہ ہوتا ہے جو غیب پر ایمان رکھے۔ دیکھ کے تو سارے مان لیتے ہیں۔ رات کے وقت معراج اس لیے کروائی گئی تاکہ پتہ چلے کہ مانتا کون ہے۔ وہ بادشاہ ہارون رشید کا زمانہ تھا تو بہلول دنا، یہ مجذوب بزرگ گزرے ہیں۔ مجذوب اس کو کہتے ہیں جس کی عقل کا پیمانہ عشق الہی کی تجلی سے ٹوٹ جائے، پھر اس میں شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے، کیونکہ شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں نا اس کے لیے عقل مند ہونا شرط ہے۔ یعنی ایک بندہ بالغ ہے، مسلمان ہے، لیکن اس کا ذہنی توازن اگر خراب ہے، وہ ہاسپٹل میں داخل ہے تو اس پہ نماز فرض نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے عقل مند ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ ساری زندگی دیوانہ رہا ہے، پاگل رہا ہے، تو قیامت والے دن اس سے کسی بھی حکم کے بارے نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ دین کے احکام عقل مند پر جاری ہوتے ہیں، جس کا عقلی توازن ٹھیک ہو۔ تو جو مجذوب ہوتا ہے اس کا عقلی پیمانہ عشق الہی سے ٹوٹا ہوتا ہے۔ یہاں تو ہر بندہ ہی مجذوب ہے نا، ہر بندہ ہی فقیر بنا ہوا ہے۔ یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو حقیقتاً فقیر ہوتے ہیں۔ میں نے گزشتہ نشست میں کہا تھا کہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا جو فقیر لگاتار 3 دن صرف تہجد کی نماز قضا کر دے، جو فقیر 3 دن لگاتار تہجد کی نماز قضا کرے، اللہ اس کا نام فقیری سے نکال دیتا ہے۔ یہاں فرض نہیں پڑتے، سارے فقیر بنے ہوئے ہیں۔ یہ مانگنے والے فقیر تو ہو سکتے ہیں، رب کے یار نہیں ہو سکتے۔ تو رات کو سیر کروائی تاکہ پتہ چلے کون ایمان لاتا ہے۔ بہلول دانا بادشاہ ہارون رشید کا زمانہ ہے۔ بہلول دانا نا درائے دجلہ کے کنارے بیٹھ کے نا ریت کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ بادشاہ ہارون رشید کی سواری گزری، بادشاہ نے سواری روکی، پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کے گھر بنا رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا دیوانہ ہے، یہ کہہ کے گزر گیا۔
پیچھے پیچھے ملکہ زبیدہ کی سواری تھی. زبیدہ رکی، اس نے کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کے گھر بنا رہا ہوں. زبیدہ نے کہا بیچو گے؟ کہا ہاں بیچیں گے. کہا کتنے کا؟ کہا 10 دینار کا. زبیدہ نے 10 دینار دیے آگے بہلول کو. بہلول نے پکڑے اور دجلہ کی لہروں میں پھینک دیے. کیونکہ فقیر جو ہوتا ہے اس کی نظر میں دولت کی قدر نہیں ہوتی. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ فقیر اس دن فقیر بنتا ہے جب اس کی نظر میں مٹی اور سونا برابر ہو جائے، پھر اس کو فقیری دی جاتی ہے. اب درائے دجلہ میں پھینک دیے 10 دینار اور ریت اٹھا کے کہا زبیدہ یہ محل تیرا ہوگا. ہارون رشید بھی چلا گیا، زبیدہ بھی چلے گی. رات کو بادشاہ ہارون رشید خواب میں دیکھتا ہے کہ فرشتے اس کو جنت کی سیر کروا رہے ہیں. چلتے 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 ایک محل آیا، دروازے پہ لکھا ملکہ زبیدہ. اندر جانے لگا تو دربان نے روک دیا، کہنے لگا بیوی کا؟ کہا ہاں بیوی کا، یہ تیرا نہیں ہے. اٹھا تو سمجھ آئی جس کو دیوانہ کہہ کے چھوڑ آیا ہوں، بات ٹھیک کر رہا تھا. ہارون رشید نے سواری لی، دوبارہ دجلہ کے کنارے آیا تو دیکھا بہلول دانا پھر بیٹھ کے ریت سے کھیل رہا ہے. کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کے گھر بنا کے بیچ رہا ہوں. کہا بیچو گے؟ کہا ہاں بیچیں گے. کتنے کا؟ کہا 10,000 دینار کا. ہارون رشید نے کہا بہلول یہ کیا بات ہوئی؟ کل 10 دینار کا تھا، آج 10,000 دینار کا. تو بہلول کہنے لگا ہارون رشید کل تو بن دیکھے آیا تھا، آج تو سودا دے کر آیا ہے. تو فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والا وہ ہوتا ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے. دیکھے تو سارے ایمان لیتے ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا. آج بھی سورج یا چاند کو گرہن لگے تو بہت سارے توہم شروع ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اب یہ جو مائیں امید سے ہوں وہ کینچی نہیں چلا سکتی، وہ فلاں کام نہیں کر سکتی. رسول کریم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگا. صحابہ نے پوچھا آقا یہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. جب سورج کو گرہن لگ جائے تو اللہ کی عبادت کرو بس. اب سورج کو گرہن لگا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز پڑھائی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران اپنا قدم آگے بڑھایا، یوں ہاتھ اٹھایا، پھر ہاتھ نیچے کیا، قدم پیچھے کر لیا. جب نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے عرض کی آقا نماز میں عجیب منظر دیکھا، آپ قدم بڑھا کے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے تھے، پھر اپنا ہاتھ نیچے کر کے قدم پیچھے کر لیتے تھے. یہ عجیب منظر دیکھا. پتہ چلا صحابہ کی نماز ہی حضور کو دیکھنا تھی. آج کہتے ہیں خیال آئے تو نہیں ہوتی، او بھائی نہ آئے تو نہیں ہوتی. وہ بھی کوئی نماز ہے جو ان کے خیال کے بغیر ہو جائے. نماز میں تم ساری سوچیں اپنے کاروبار کی سوچو، اپنے بیوی بچوں کی سوچو، گھر کی ٹینشنیں نماز میں سوچتے رہو، اور خیال مصطفیٰ کا ہے تو کہتے نماز نہیں ہوتی. وہ نماز نہیں جو ان کے خیال کے بغیر گزر جائے. اور اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں تو میں آپ کو حدیث سمجھانے میں مدد کر سکتا ہوں. قبلہ اگر اس طرف ہو، توجہ سے میری بات سننی ہے، امام ادھر منہ کر کے نماز پڑھا رہا ہے، یہ ساری حدیث دیکھ کر پھر سمجھ آئے گی، سننے سے سمجھ نہیں آئے گی. قبلہ اگر اس طرف ہے، امام اس طرف منہ کر کے نماز پڑھا رہا ہے، اور امام کے بالکل پیچھے جو بندہ کھڑا ہے، امام کتنا مڑے تو اپنے سے پیچھے والے بندے کو دیکھے گا؟ تھوڑا مڑ کے نظر آئے گا سارا؟ جب تک اس کا سینہ نہ پھرے پیچھے والا بندہ نظر. اور نماز کی شرط کیا ہے؟ سینہ اگر کعبے سے پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے. دو باتیں سمجھ آ گئی. بالکل پیچھے والا بندہ دیکھنا ہو تو کتنا مڑنا پڑے گا؟ سارا. اور نماز کا مسئلہ کیا ہے کہ اگر سینہ کعبے سے پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قبیلے والوں نے صلح کرانے کے لیے بلایا، ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی. تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ ہمارے قبیلے میں آ کے صلح کروا دیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے، اور واپسی آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی، اور ظہر کی نماز کا آخری وقت آ گیا. تو صحابہ نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو امام بنایا، مصلی پہ کھڑا کیا اور نماز شروع کر دی. ابھی جناب ابو بکر نے نماز شروع کی کہ پیچھے سے حضور آ گئے. اب نماز کی حالت میں اگر کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے تو بولنا نہیں جاتا، بلکہ امام کو اگر یہ بتانا ہو کہ کوئی ہنگامی صورتحال ہو گئی ہے، نماز کو مکمل کر دو، تو اس کا شریعت میں طریقہ ہے الٹے ہاتھ پہ تالی مارنا.
اس طرح یعنی ہاتھ باندھا ہوا ہے نا، تو الٹے ہاتھ پہ تالی مارے تاکہ امام کو پتہ چلے، کیونکہ یہ ہنگامی صورتحال ہو گئی ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں داخل ہوئے، جناب صدیق مصلی رسول پہ کھڑے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، اور صحابہ اتنی گہری نماز پڑھتے تھے کہ دائیں بائیں کی خبر نہیں ہوتی تھی، اتنی گہری نماز پڑھتے تھے۔ اور پھر نقش بندیوں کے سردار جناب صدیق ہوں، جن کا کام ہی غور و فکر کرنا ہے، کتنی گہری نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ اب جب حضور تشریف لائے تو حضور بالکل جناب ابو بکر کے پیچھے سے صفوں کو چیرتے 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 بالکل جناب ابو بکر کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے۔ اب جس جس صف سے حضور گزرتے وہ صحابہ تالی مارتے تاکہ ابو بکر کو پتا چلے کہ حضور آ گئے ہیں۔ کیا ہوا ہے؟ بولو تو صحیح، حضور آ گئے ہیں۔ کون آ گیا ہے؟ حضور آ گئے ہیں۔ اب صحابہ کی تالیوں کا شور بڑا، مسجد نبوی گونجی۔ جناب ابو بکر تھوڑا متوجہ ہوئے تو اتنی دیر میں حضور بالکل ابو بکر کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے۔ اب بتائیں جناب ابو بکر کتنا مڑے ہوں گے کہ پیچھے مڑ کے حضور کو دیکھا ہوگا۔ کعبے سے سارا سینہ پھرا اور پیچھے کھڑے حضور کو دیکھا۔ جب جناب ابو بکر کا سینہ کعبے سے پھر گیا اور پیچھے کھڑے حضور کو دیکھا تو حضور نے یہ نہیں کہا ابو بکر تیری نماز ٹوٹ گئی، دوبارہ پڑھ۔ فرمایا ابو بکر اپنی نماز کو پورا کرو، ابو بکر اپنی نماز کو پورا کرو۔ اگر نماز ٹوٹی ہوتی تو حضور یہ فرماتے ابو بکر تیری نماز ٹوٹ گئی ہے، نماز دوبارہ پڑھ۔ یہ نہیں فرمایا، فرمایا ابو بکر نماز کو پورا کرو۔ یا نماز کی شرط یہ ہے سینہ کعبے سے پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ابو بکر نے کعبے سے سارا سینہ پھیر کے بالکل پیچھے کھڑے مصطفیٰ کو دیکھا تو ابو بکر کی نماز نہیں ٹوٹی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر سامنے کعبہ تھا تو پیچھے کعبے کا کعبہ کھڑا تھا۔ اگر پیچھے کعبے کا کعبہ تو نماز اس لیے نہیں ٹوٹی۔ صحابہ نماز میں حضور کو دیکھا کرتے تھے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ اٹھایا، صحابہ نے کہا آقا نماز میں عجیب منظر دیکھا، آپ قدم بڑھاتے تھے، ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر ہاتھ نیچے، پھر قدم پیچھے۔ تو میرے حضور نے فرمایا صحابہ جب میں قدم بڑھا کے اپنا ہاتھ اٹھاتا تھا تو میرا ہاتھ جنت میں لگے ہوئے درختوں کے پھلوں کو چھو رہا تھا۔ اب جو زمین سے پہلا آسمان ہے اس میں 500 سال کا فاصلہ ہے، پھر پہلے آسمان سے دوسرا آسمان 500 سال، 7 آسمان ہیں اور ہر 2 آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے۔ اس کے بعد سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا اس جگہ کا نام ہے جہاں سے آگے کوئی فرشتہ بھی نہیں جا سکتا، اس کے قریب جنت ہے۔ زمین سے آسمان کا فاصلہ 500 سال، دوسرا آسمان، 7 آسمان اور 500 سال کا فاصلہ، اس سے اوپر سدرہ، سدرہ کے پاس جنت، اور جنت کے درخت کتنے ہیں؟ ایک گھوڑا 70 سال باگے تو ایک درخت کا سایہ ختم۔ حضور مسجد نبوی میں کھڑے ہیں، ہاتھ اٹھایا تو جنت میں لگے درختوں کے پھلوں کو چھوتا ہے۔ آپ توجہ کریں، ہم اپنا ہاتھ اٹھائیں نا تو ہمارے سر سے فٹ یا 1.5 فٹ اوپر جاتا ہے، اور ہم نظر اٹھائیں تو دوسرے آسمان تک جاتی ہے۔ جو ستارے بالکل روشن چمکتے ہوئے نظر آئیں وہ پہلا آسمان ہے، اور جو دھندلے ستارے ہوتے ہیں وہ دوسرا آسمان ہوتا ہے۔ ہم ہاتھ اٹھائیں تو ہمارا ہاتھ سر سے فٹ یا 1.5 فٹ اوپر چلا جاتا ہے، اور ہم نظر اٹھائیں تو دوسرے آسمان تک جاتی ہے۔ یار سوچو تو صحیح، مصطفیٰ ہاتھ اٹھائیں تو 7 آسمانوں کے اوپر سدرہ کے پاس جنت، جنت میں لگے درختوں کے پھلوں کو چھوتا ہے۔ سوچو جب وہ مصطفیٰ نظر اٹھاتا ہوگا تو نظر کہاں تک جاتی ہوگی یار۔ اور نظر کا کمال کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے 40 راتیں 40 لیلۃ، سورہ بقرہ ہے، 40 راتیں کوہ طور پہ قیام کیا، چلا کیا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ موسیٰ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، کہا تھا موسیٰ مجھے تو نہیں دیکھ سکتا۔ پتا چلا کہ تو نہیں، کوئی دیکھنے والا تو آئے گا نا۔
تصوف میں اس بات کو لا کے، تصوف میں لا کے صوفیاء نے ایک بات لکھی ہے، کہا جب موسیٰ علیہ السلام کا اصرار بڑھ گیا نا کہ اللہ میں نے تجھے ہی دیکھنا ہے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، جس کے کلام میں اتنا مزہ ہے اس کی ذات میں کتنا مزہ ہوگا، کیونکہ کلام سن سن کے چسکا بڑھ گیا تھا نا، تو طلب کیوں بڑھی کہ یار جس کا کلام اتنا سونا ہے اس کا چہرہ کتنا سونا ہوگا، اس کی ذات میں کتنی کشش ہوگی، طلب ہو گئی۔ صوفیاء نے کیا لکھا؟ صوفیاء کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا اصرار بڑھا کہ اللہ میں نے تجھے دیکھنا ہے، میں نے تجھے دیکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ایک سوال کا جواب دے، کیا تیرے نزدیک کسی یتیم کا حق مارنا جائز ہے؟ عرض کی مالک کو، مولا یتیم کا حق کھانا تو جائز ہی نہیں ہے۔ کہا موسیٰ پھر ضد نہ کر، مجھے دیکھنا بھی کہ یتیم کا ہی حق ہے، وہ در یتیم آئے گا رب کو آگے وہی دیکھے گا، تو ضد نہ کر۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے 40 راتیں قیام کیا۔ کیا سوال تھا؟ ربی آرینی، اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب نے کہا میں لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اس بات پر بات مکمل ہوئی کہ موسیٰ اگر دیکھنے کی ضد ہے، اصرار ہے، تو ابھی میں اپنی صفاتی تجلی، ذات اور صفات کو سمجھیں۔ اللہ خود ایک ذات ہے، رحمان ہونا اس کی صفت ہے، رحیم ہونا اس کی صفت ہے، مالک ہونا اس کی صفت ہے۔ جیسے بندہ خود ایک ذات ہے، عالم ہونا اس کی صفت ہے، ڈاکٹر ہونا اس کی صفت ہے۔ ذات ہو تو صفات ہوتی ہیں، ذات نہ ہو تو صفات ہی نہیں ہوں گی۔ بندہ ہی نہیں ہے تو عالم کہاں سے؟ بندہ ہی نہیں تو ڈاکٹر کہاں سے؟ ذات بڑی ہوتی ہے، صفات اس کی چھوٹی ہوتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ خود ایک ذات ہے، رحمان ہونا اس کی صفت ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اگر دیکھنے میں اصرار ہے تو میں اپنی ذاتی نہیں، صفاتی تجلی اور اس کا بھی کروڑواں حصہ ابھی کوہ طور پہ نازل کروں گا۔ اگر طور سلامت رہا تو تو اپنے رب کو دیکھ لے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ذاتی نہیں، صفاتی تجلی کا کروڑواں حصہ کوہ طور پہ نازل کیا۔ طور جل کے راکھ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین پہ تشریف لے آئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا نا، دیکھا کیا تھا؟ رب کی صفاتی تجلی کا، ذاتی نہیں، صفاتی تجلی کا کروڑواں حصہ۔ نظر کا کمال بھلا کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی؟ آپ 27 میل دور کالی رات میں کالے پتھر پہ جو چونٹی رینگا کرتی تھی، موسیٰ اس کو بھی دیکھا کرتے تھے۔ نظر کا کمال یہ تھا کہ اللہ کی صفاتی تجلی کا کروڑواں حصہ دیکھا ہے۔ تو 27 میل دور کالی رات ہے، کالا پتھر ہے، چونٹی رینگ رہی ہے، اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ یار یہ موسیٰ ہیں جنہوں نے رب کی صفاتی تجلی کو دیکھا، تو نظر کا کمال یہ ہے یار جو مصطفیٰ سامنے بیٹھ کے 18,000 سال رب کی ذات کو دیکھ کر آیا ہوگا، سوچو مصطفیٰ کی نظر کا کمال پھر کیا ہوگا یار۔ یہاں صفاتی تجلی کا کروڑواں حصہ دیکھا تو نظر یہاں تک پہنچتی ہے، اور جس نے رب کی ذات کو دیکھا ہوگا۔ آخری بات، آخری حدیث پاک، معراج میں سبق کیا ہے؟ دو باتیں ہیں، میں مختصر ان کو بیان کر دیتا ہوں۔ معراج میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے ملے، ایک تو آپ نے ذکر سن لیا نماز کا۔ ہم سب معراج منانے بیٹھے ہیں نا۔ معراج کیا ہے؟ مومن کی معراج، الصلاۃ معراج مومن کی معراج کس میں ہے؟ رسول کریم نے، جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑی اس نے مجھ محمد کے سینے پہ خراش ڈالی۔ معراج منانی ہے تو مومن کی معراج نماز میں ہی ہے۔ دو باتوں کا ذکر کرنا ہے۔ نماز کے علاوہ جو حضور کو تحفے ملے، فرشتوں نے اور حوروں نے نبی پاک کو جبہ دیا تھا، اور معراج کی رات حضور کو تحفے کے طور پہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اور سورہ فاتحہ بھی ملی تھی۔ سورہ فاتحہ مکے میں بھی نازل ہوئی ہے، مدینے میں بھی نازل ہوئی ہے، معراج کی رات تحفے میں بھی ملی ہے۔ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب، قرآن کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جیسا بھی مرض ہو، سانپ بھی ڈس جائے، پڑھنے والا مخلص ہو، توکل کرنے والا ہو، شرط توکل ہے۔ ہم توکل میں کمزور ہیں، کہتے ہی بھلا کیا ہیں، شفا کنے دینی ہے؟ ڈاکٹر نہیں ٹھیک ہے،
کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں دوائی یہ والی کھاؤ تو زیادہ اثر ہوگا. ٹھیک ہے، علاج کے لیے سبب ضروری ہے، انکار نہیں ہے، لیکن جب آپ دوائی اس نیت سے کھائیں گے نا کہ ڈاکٹر کی نہیں ہے، شفا اللہ کی ہے، توکل کرنے والا. نبی پاک میں جس کو کوئی بھی مرض ہو، سانپ بھی ڈس جائے، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے وہاں پہ اپنا لعاب تھوک لگائے، رب اس کو شفا دے دے گا. سورہ فاتحہ میں 70 بیماریوں کی، ایک روایت میں یہ 70 بیماریوں کی شفا ہے، اور ایک روایت ہے کہ فاتحہ میں ہر مرض کی شفا ہے. کوئی بھی مرض ہو فاتحہ پڑھ لو. حضور کے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک نے ان کو نا ایک لشکر کا امیر بنا کے جنگ پہ بھیجا. جنگ سے واپسی آئے تو رستے میں ایک جنگل سے گزرنا پڑا. جنگل کے ارد گرد بستی تھی، تو صحابہ کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے امیر تھے. بستی میں جا کر کہا کہ ہمیں پانی اور کھانا چاہیے، تو بستی والوں نے کہا بغیر پیسوں کے نہیں ملے گا، اجرت دو، کوئی چیز رکھوا دو اور کھانا پینا لے لو، بغیر اجرت کے کھانا پینا نہیں ہوگا. صحابہ نے ان سے پھر کہا کہ ہم مسافر ہیں، ہمیں پانی کی ضرورت ہے، ہم نے وضو بھی کرنا ہے، پانی پینا بھی ہے، کھانے کی حاجت ہے، تم دے دو. انہوں نے کہا بغیر اجرت کے نہیں ملے گا. صحابہ نے کہا ہم نے اجرت نہیں دینی، تم نے کھانا نہیں دینا تو نہ دو. صحابہ نے جنگل میں آ کے خیمہ لگایا، جنگل کے قریب خیمہ لگایا اور رات کے وقت آرام کرنا شروع کیا کہ صبح اٹھیں گے تو مدینے میں داخل ہو جائیں گے. اب جب رات کو خیمے میں صحابہ آرام کر رہے تھے تو ان بستی والوں میں سے جنہوں نے کہا تھا کہ بغیر اجرت کے کھانا پینا نہیں دیں گے، بغیر پیسوں کے کھانا پینا نہیں دیں گے، بھاگتا ہوا ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا، اگر تمہارے پاس کوئی علاج ہے، کوئی دم ہے تو آ کر اگر سردار کو ٹھیک کر دو تو بڑی مہربانی ہوگی. ابو سعید خدری آگے بڑھے، کہا ہاں دم کریں گے، پیسوں کے بغیر کوئی نہیں کریں گے، دم کریں گے ضرور لیکن پیسوں کے بغیر. ٹھیک ہے، اب دم کرنے کے پیسے لینے والے سیدھے ہو گئے کہ صحابہ نے کہا تھا. ابو سعید خدری نے کہا کہ دم کریں گے لیکن پیسوں کے بغیر. اس نے کہا ہمارا سردار بچ گیا تو جو کہو گے دیں گے. کہا ٹھیک ہے، بات طے ہوگی. 40 بکریاں اجرت، سارے لشکر کو پانی بھی پلانا ہے، ان کے مشکیزے بھی بھرنے ہیں، ان کو کھانا بھی کھلانا ہے، اور 40 بکریاں اجرت دینی ہے دم کروانے کی. مان گئے. جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے چند صحابہ کو لیا اور قبیلے میں چلے گئے. یہ صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں. قبیلے میں چلے گئے، جا کر سردار کو دم کیا تو اللہ نے اس کی جان بخش دی، ٹھیک ہو گیا، چلنا پھرنا شروع کر دیا. اب جب دم کیا، سردار کو شفا ہو گئی تو کہا 40 بکریاں لاؤ، سارے لشکر کو پانی پلاؤ، ان کے مشکیزے بھرو، ان کو کھانا بھی کھلاؤ. اب 40 بکریاں لی، پانی بھی پیا، مشکیزے بھی بھرے، کھانا بھی کھایا. اور جب دوبارہ خیموں میں آئے نا تو صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو گیا. صحابہ کے 2 گروہ بن گئے. ایک گروہ نے یہ کہا کہ ہمیں دم کرنے کی اجرت نہیں لینی چاہیے تھی. دوسرے گروہ نے یہ کہا کہ ہم اس وقت مسافر تھے اور حاجت بھی تھی، اگر لے بھی لی تو کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن صحابہ نے اس بات پر اتفاق کیا کہ صبح جب مدینے میں داخل ہوں گے جا کے حضور سے مسئلہ پوچھ لیں گے. اگر تو حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے تم مسافر تھے تم رکھ لو تو استعمال کر لیں گے بکریاں، اور اگر کہا کہ جائز نہیں تھا تو صبح آ کے قبیلے کو واپس کر جائیں گے. اس بات پر اتفاق ہوا، صحابہ سو گئے. صبح جب مدینے میں داخل ہوئے تو حضور پہلے سے ان کا انتظار کر رہے تھے. اب یہ لشکر داخل ہوا، آ کر حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا اور سارے جنگ کے حالات بتائے تو جناب ابو سعید خدری کھڑے ہو گئے، لشکر کے امیر تھے. عرض کرنے لگے اللہ کے رسول، اس سفر میں ایک بڑا عجیب و غریب معاملہ درپیش ہوا. جنگل سے گزر تھا، جنگل کے قریب بستی تھی، بھوکے تھے، پیاسے تھے، ان سے پانی مانگا، کھانا مانگا، انہوں نے بغیر اجرت کے نہیں دیا. ان کا سردار زخمی ہو گیا تو ہم نے بھی کہا دم کریں گے لیکن بغیر پیسوں کے کوئی نہیں کریں گے. دم کیا، رب نے اس کو شفا دے دی. یہ 40 بکریاں جو ہم لائے ہیں یہ دم کرنے کی اجرت لائے ہیں، تو آپ بتائیں کہ ہم یہ بکریاں رکھ لیں کہ قبیلے والوں کو واپس کر دیں. صحابہ کہتے ہیں حضور اتنا مسکرائے کہ حضور کے دانتوں کا نور مسجد نبوی کے فرش پہ پڑ رہا تھا، مسجد نبوی کا فرش چمک رہا تھا، حضور اتنا مسکرا رہے تھے. اور صحابہ کہتے ہیں کئی صحابہ نے پہلی مرتبہ
حضور کی داڑھیں دیکھی، حضور اتنا کھل کھلا کے مسکرائے. حضور نے فرمایا ابو سعید پہلے یہ تو بتا تو نے اس کو کیا پڑھ کے دم کیا کہ رب نے اس کو شفا دے دی. عرض کرنے لگے آقا آپ نے کہا نہیں تھا کہ سورۃ الفاتحہ ہر مرض کی شفا ہے؟ تو مجھے وہ آپ کا فرمان یاد تھا، میں نے پڑھ کے دم کیا، رب نے اس کی جان بخش دی. صحابہ کہتے ہیں حضور پھر اتنا مسکرائے کہ حضور کی داڑھیں نظر آ رہی. اور نبی پاک نے مسکراتے مسکراتے کہا ابو سعید پہلے یہ تو بتا تجھے سورۃ الفاتحہ سکھائی کس نے تھی؟ عرض کی آقا وہ تو آپ نے سکھائی تھی. کہا پھر 20 بکریاں محمد کی نہیں بن جاتی اس میں سے؟ تجھے تو میں نے سکھا کے بھیجا تھا. تو سورۃ الفاتحہ معراج کا ایک تحفہ ہے. گھر میں کبھی پریشانی ہو، بیماری ہو، جب تک کوئی طبیب نہ ملے توکل کے ساتھ، یقین کے ساتھ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا کر، رب اس میں شفا دے دے گا. یقین ہونا چاہیے کہ رب کے کلام میں شفا ہے. یہ نہیں کرنا کہ میں پڑھ رہے ہیں تو کسی مولوی صاحب نے بھی بلا لیے. ٹھیک ہے زبان میں فرق ہوتا ہے، ہن زبان بھی تو فرید علی ہونی چاہیے نا. مٹی دے ٹھیلے سونے کرنے ہوں تو زبان بھی تے فرید علی ہونی چاہیے. کیوں بلا؟ اس زبان پہ کبھی غیبت نہیں ہوتی. میں آپ کو آج یہ نسخہ سمجھا ہی دیتا ہوں کہ زبان کی تاثیر میں فرق کیوں ہوتا ہے. ایک عام بندہ دم کرے تو فرق نہیں پڑتا، کوئی مقبول کرے تو فرق پڑتا ہے. اس کی وجہ صرف ایک وجہ ہے، اگر آپ اس کو ٹھیک کر لیں تو اللہ آپ کو بھی تاثیر دے دے گا. تاثیر کسی کے باپ کی جگیر نہیں ہے کہ اس کو مل گیا اب کسی اور کو ملنی نہیں ہے. 2 کام ہے بس، اس زبان سے کسی مسلمان کا عیب نہ کھولو، اور دوسری بات جھوٹ اور غیبت نہ کرو. یہ 2 کام اس زبان کے چھوڑ دیں، آپ جس کو دم کریں گے رب اس کو شفا دے گا. تاثیر کیوں جاتی ہے؟ جب ہم کسی کا پردہ کھولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، تاثیر ختم ہو جاتی ہے. جس کی زبان سے یہ 2 چیزیں محفوظ ہیں نا، کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، اور محفل میں بیٹھ کے کسی کے عیبوں پہ گفتگو نہیں کرتا، اللہ اس کو تاثیر دے دیتا ہے. آخری حصے جو میں بیان کرنے لگا تھا، نبی پاک کو جو جبہ ملا، میں مختصر صرف مفہوم بیان کر رہا ہوں، وقت ہو گیا، دعا بھی کرنی ہے، صرف مفہوم سن لیں. فرشتوں نے اور حوروں نے نبی پاک کو تحفہ دیا جبے کا. رسول کریم نے آ کر صحابہ کو بتایا کہ یہ جبہ مجھے تحفے میں ملا ہے، میرے دل کی جو خواہش ہے، جو اس خواہش کو بیان کرے گا میں جبہ اس کو دے دوں گا. جناب ابو بکر کھڑے ہوئے، عرض کیا آقا اگر یہ جبہ مجھے مل جائے تو میں ساری امت پہ رحم کروں گا. فرمایا ابو بکر تمہاری سوچ بہت اچھی ہے، لیکن جو میرے دل کی مراد ہے یہ وہ نہیں ہے. جناب عمر کھڑے ہوئے، عرض کیا آقا اگر جبہ مجھے مل گیا نا تو میں عدل انصاف کو قائم کروں گا. کہا عمر ارادہ بہت اچھا ہے، لیکن جو دل کی مراد ہے یہ وہ نہیں ہے. جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کھڑے ہوئے، عرض کی آقا سر جھکایا، کہا علی بولتے نہیں. عرض کی آقا اگر یہ جبہ مجھے مل گیا نا تو میں اس جبے کے نیچے ساری امت کے عیبوں کو چھپا دوں گا. کہا علی سینے لگ، مصطفیٰ بھی یہی چاہتا ہے کہ میرے امتی کا عیب بیان نہ کرو. رسول کریم کا فرمان ہے جس کو کسی مسلمان کا عیب پتہ چل جائے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، اور وہ صرف اس لیے پردہ ڈال دے کہ یہ زمانے میں رسوا ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا. میرے نبی پاک نے ہوا جس نے پردہ ڈالا، اللہ عیبوں پہ پردہ ڈالنے والے کو قیامت والے دن بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا، بغیر حساب کے. اور بھائی صوفیہ کہتے ہیں دعا کیا کرو قیامت میں ہمارا حساب نہ ہو، جس کا شروع ہو گیا وہ پھنس گیا. یہ دعا مانگو بغیر حساب کے جنت ملے، کیونکہ میں بھی جانتا ہوں کہ نامہ اعمال میں کیا پڑا ہوا ہے، اور جانتے آپ بھی ہیں. جس کا حساب شروع ہو گیا وہ پھنس گیا. تو اگر چاہتے ہو نا بغیر حساب کے جنت، کسی کے عیبوں پہ گفتگو نہ کرو. جملہ کہنے لگا ہوں، ساری زندگی جگہ جگہ بیٹھ کے ہم بتاتے ہیں او این جے او این جے. جس دن ہمارا پردہ اٹھ گیا نا، سگی اولاد نے سلام نہیں کرنا، ماں باپ نے بھی سلام نہیں کرنا. ہم سب جانتے ہیں ہمارے عیبوں میں کیا پڑا ہوا ہے، ہمارے نامہ اعمال میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے. اللہ فرما رہا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو کچھ تمہاری زبان سے نکل رہا ہے نا وہ لکھا جا رہا ہے، اور جو لکھا جا رہا ہے اس کا حساب دینا ہے. حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا جس بندے کو سینے میں درد اور وہ ہائے کرتا ہے
یہ ہائے بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہے، اس کا بھی حساب دینا ہے. وہ نیکی ہے، سزا ہے کہ جزا، وہ بعد کا مسئلہ ہے، لیکن جو کچھ بھی زبان سے نکل رہا ہے اس کا حساب دینا ہے، وہ لکھا جا رہا ہے. ہم دیکھیں ہم 24 گھنٹوں میں کیا کچھ کہتے ہیں اور کیا کچھ لکھا جا رہا ہے. انسان کا لکھا دوسرا انسان مٹا سکتا ہے، فرشتوں کا لکھا کس نے مٹانا ہے؟ اس واسطے معراج النبی میں بس اتنی بات یاد رکھیں، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ ہمیں شکوہ سننے کو ملتا ہے، طنز ملتا ہے کہ تم حضور کو حد سے بڑھا دیتے ہو. اس جملے پہ میں دعا کی طرف جا رہا ہوں، توجہ کر لیں. تم حضور کو حد سے، بولو تو صحیح، تم حضور کو حد سے. اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ایک لائن ہے، جو کہے نا تم حضور کی شان بڑھا دیتے ہو، حد سے بڑھا دیتے ہو، اس کو قلم اور کاغذ دے دے، اس کو بولو اس صفحے پہ لکھ کر دے حضور کی حد ہے کیا. حد تم لکھ دو، آگے بڑھنا ہم چھوڑ دیں گے. پہلے بتاؤ تو صحیح حد ہے کیا. حد بلا کیا ہے؟ خالق کا بندہ اور خلق کا آقا. اللہ کے بندے ہیں اور مخلوق کے آقا ہے. صرف اللہ نہیں کہنا، اللہ کا بیٹا نہیں کہنا، اس کے علاوہ حضور کی شان میں جو کہہ سکتے ہو وہ کہنا. بتاؤ تو صحیح حضور کی حد ہے کیا. اللہ کریم ہم سب کو معراج النبی کے اسباق یاد کر کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.